اسی طرح اگر کسی بے دین آدمی سے، بد مذہب سے کسی آدمی نے کٹاف کیا ہوا ہے، کوئی آدمی اس سے ناراض ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور بدبخت ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اہل بیت پاک کا گستاخ ہے، اور کوئی مسلمان سچا اس سے نہیں بولنا چاہتا، یار یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، میں اس سے نہیں بولتا، اور تیسرا بندہ آ کے صلح کرائے، تو یہ صلح ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے وہ جو گستاخ ہے، وہ جو غلط ہے، اس کی گستاخی سے اسے بات کرائے، اسے مسلمان کرے کہ تو توبہ کر، آئندہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی نہیں کرے گا، صحابہ کے نام کی گستاخی نہیں کرے گا، اہل بیت پاک کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ اپنی برائی سے بعد آ گیا، اب صلح کرا دے، تو صلح کرانا اچھی بات ہے، لیکن قرآن نے کہا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہے۔ اسی طرح اگر کافر ہیں اور وہ مسلمانوں پہ ناجائز حملہ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جس طرح کشمیر میں انڈیا کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر حملے کر رہا ہے، انہیں مار رہا ہے، اور مسلمان کہیں نہیں جی نہیں صلح ہی ہونی چاہیے، بھائی صلح کس بات کی؟ پہلے ظالم کا ہاتھ روکو پھر صلح کرو نا، یا نہیں جی نہیں ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہمیں کسی سے کیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ بھائی تمہارے بھائی کے اوپر، تمہارے ہمسائے کے اوپر، تمہارے رشتہ دار کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور تم کہتے ہو ہم غیر جانبدار رہیں گے، یہ غیر جانبداری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ تم حقدار جو ہے اس کو اس کا حق دلا دو، اس کا ساتھ دو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اتنی کوشش تو کرو، قولی طور پر، عملی طور پر، کسی طریقے سے ہو جائے، تم کوشش تو کرو۔ اب جو مسلمان کی طرفداری کرتا ہے، مظلوم کی طرفداری کرتا ہے، مسلمان کے مظلوم، کوئی بھی مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور جو اس کا ساتھ دیتا ہے اس کا بھی انعام سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں، مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ جو مظلوم کا ساتھ دے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ، 73 مغفرتیں اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور ان میں سے ایک اس کے تمام کاموں کی درستگی ہو جائے گی، اور 72 قیامت کے دن اس کے کام آئیں گی۔ جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں سانوں کی جی نہیں، سانوں کی والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ تمہارا محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، وہ مظلوم ہے، وہ غریب ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو تم اس کا ساتھ دو۔ مثال کے طور پر ہم سارے ہی پاکستانی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیوں جی ایسا ہی ہے، ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے نا، ان کو خام خواہ بند کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ نے خود کہا کہ جناب جو تمہارا مطالبہ ہے وہی ہمارا مطالبہ ہے۔ جب تمہارا اور ان کا مطالبہ ایک ہی تھا تو پھر ان کو کیوں بند کیا، پھر کیوں ظلم و زیادتیاں کی، پھر ان کے بندے کیوں مروائے؟ کہ صرف اس بات پہ کہ جناب وہ جلوس نکالنا چاہتے تھے، تو جلوس تو عمران خان صاحب خود بھی نکالنا چاہتے تھے، انہوں نے خود بھی نکالے، دوسرے جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ بھی نکالتی ہیں، تو اس شک کی بنا پر جناب ان کو بند کر دیا گیا، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوئیں۔ لہٰذا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم میسج کے ذریعے، ہم اپنی آواز کے ذریعے یہ تو کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، جو ناجائز بند کیے گئے ہیں انہیں رعایت دلائیں، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ ان کی کیا غلطی ہے؟ صرف یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر گھروں سے نکلے، ان کے اتنے آدمی شہید کر دیے گئے، اتنے آدمیوں کو ان کو بند کر دیا گیا، اور ہم کہنے جس ہم تو غیر جانبدار رہیں گے، یہ غیر جانبداری ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں جو ظالم ہے اس کو کہو کہ تیرا ظلم ہے اور اپنے ظلم سے بعد آ۔ اور پھر سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلے، مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ جب پل صراط پہ چلیں گے نا، تو جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، نیچے آگ ہوگی اور اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، ہر ایک نے جہنم کے اس پل کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، تو اس وقت قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، لیکن وہ بندہ جو کسی مظلوم کے ساتھ چلا ہوگا، اللہ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اسے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ کہنا سانوں کے جی نہ، سانوں کے والا فلسفہ یہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے متعلق تو رب کا یہی حکم ہے کہ وہ دیکھتا ہے اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے
تو وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی سمجھ تو آ رہی ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا، اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کی تو طرفداری کرنی چاہیے، لیکن ظالم تو پہلے ہی ظالم ہے، اس کی طرفداری کیسے کریں، اس کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر یہ اسے آخرت کے عذاب سے بچانا، یہ اس کی طرفداری ہے، یہ اس کی مدد ہے کہ آج تو اس کے پاس اقتدار ہے، طاقت کا ہے، سارا کچھ ہی ہے، لیکن مرنا بھی تو ہے۔ یہ اقتدار ساری زندگی تو پاس نہیں رہنا، آخر جب مرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس لیے کسی پہ ظلم نہ کرو، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم کو بھی روکیں اور مظلوم کی بھی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان